اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کہہ دیجئے اے اہل کتاب نہیں تم ضد کرتے منا ہم سے الا ان آمنا مگر یہ کہ ہم ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وما انزل الینا اور جو چیز اتاری گئی طرف ہمارے، وما انزل من قبل اور جو چیز اتاری گئی اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون بے شک اکثر تمہارے فاسق ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بری چیز کی، اس سے بدتر چیز کی، مثوبۃ عند اللہ باعتبار جزا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں، من لعنہ اللہ کہ لعنت کی اس پہ اللہ تعالیٰ نے، وغضب علیہ اور غضب کیا اوپر اس کے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر اور بنائے ان سے بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت اور انہوں نے پوجا کی طاغوت کی، اولئک شر مکانہ وہی لوگ ہیں بدتر درجے میں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور بہکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا جب آتے ہیں تمہارے پاس کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ تحقیق داخل ہوئے ساتھ کفر کے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور تحقیق نکلے ساتھ اس کے، وَاللَّهُ عَالَمْ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اس کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، ایمان والوں نہ بناؤ ان لوگوں کو دوست جو تمہارے دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور نہ کفار کو دوست بناؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ فرمایا جب تم اذان دیتے ہو تو لوگ تمسخر کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور یہ مذاق کرنے والے بے عقل لوگ ہیں، بے سمجھ لوگ ہیں۔ اذان کے آداب ہیں، مؤذن اذان جب کہتا ہے تو اذان کا خاموشی کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا ایک تحریر، حضرت امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جب مؤذن اذان شروع کرتا ہے، اگر کوئی شخص اپنا کام شام روک کے، اپنی بات روک کے خاموشی کے ساتھ اذان سنے اور اس کا جواب دے تو اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی دولت ہے، موت کے وقت کلمے کا نصیب ہونا، زبان سے کلمے کا جاری ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العزت سب کو موت کے وقت کلمے کی دولت سے مالا مال فرمائے، کیونکہ کلمے کا میسر ہونا، کلمے کی دولت کا مل جانا، کلمے کی نعمت کا ملنا اصل میں یہ ایمان کی بنیاد پہ ہے۔ تو یوں سمجھو کہ اس کے پاس ایمان ہے موت کے وقت۔ بغیر کلمے کی دنیا سے جانا، بغیر ایمان کی دنیا سے جانا بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ کئی دفعہ سبق میں حوالہ دے چکا ہوں، ڈاکٹر نور محمد صاحب تھے، ان کا ایک رسالہ میں نے پڑھا، ملتان نشتر ہاسپٹل میں ان کی ڈیوٹی تھی، کہتے ہیں 100 آدمیوں نے میرے ہاتھ میں جان دی، 100 میں سے ایک کی زبان پہ بھی کلمہ جاری نہیں ہوئی، وہ بک بک کرتے ہوئے، گالیاں بکتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور یہ تجربے میں بات ہے کہ جو آدمی جس ماحول میں چلتا ہے، جو زبان سے کہتے کہتے سوتا ہے، یا جو کہنے کا عادی بن جاتا ہے، اگر بے ہوشی طاری ہو تو وہی کلمات اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ حضرت سید علاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر خاکوانی صاحب جو ہیں نا، ناصر الدین خاکوانی صاحب ان کے جو پیر تھے، ہاسپٹل میں تھے آخری ایام میں، تو ان کی زبان سے
کہتے ہیں ذکر جاری تھا، ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی کہ کنٹرول کریں، لیکن دل بھی ان کا ذکر کر رہا تھا اور زبان سے بھی ذکر جاری تھا۔ بے ہوشی کا عالم ہے اور ذکر چل رہا ہے۔ تو بہت ساری اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں، کلمے کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ تو اذان کے کچھ آداب ہیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر، سننے والا اذان کا کلمہ سننے کے بعد کیا کہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو مؤذن کیا کہے؟ سننے والا کیا کہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ مؤذن کا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو سننے والا یہی کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بعض صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکتفا کرتے ہیں، اگر کوئی کہنا چاہے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد پھر وہ گویا کہ کلمہ جو ہے نا یہ صلی اللہ درود شریف کا اپنی زبان پہ لا سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اذان ہی کے کلمات کا اسے جواب دینا ہوگا۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنا ہے۔ جو ہی اذان مکمل ہو تو اس کے بعد اس نے دعا پڑھنی ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن گویا میں ضرور اس کی سفارش کروں گا۔ اب روایت میں الفاظ مغرب کی اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد اس دعا کے ساتھ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک واصوات دعاءتک۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اس کا بڑا اجر ہے، مگر بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں۔ تو بہرحال اذان کے کچھ آداب ہیں۔ مؤذن اذان دے تو اپنے کانوں میں یہ انگلیاں ٹھوس لے تاکہ اس کی اپنی آواز بھی اسے بری نہ لگے، اور جتنی زیادہ آواز وہ بلند کر سکتا ہے بلند کرے تاکہ دوسرے اس کی اذان سن کر نماز کے لیے آ جائیں۔ کانوں میں یہ انگلیاں ڈالنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، صرف استحبابی عمل ہے، مستحب عمل ہے بس۔ تو کہتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں اور وہ بے عقل ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، کہہ دیجئے اہل کتاب هل تنقمون منا، نہیں تم ضد کرتے ہم سے الا ان آمنا، مگر یہ کہ ہم ایمان لائے ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وما انزل الینا، اور جو چیز اتاری کی طرف ہمارے۔ یعنی تمہیں ہم سے جو ضد ہے نا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس لیے تم ہمارے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو۔ وما انزل من قبل، اور جو چیز اتاری کی طرف ہمارے، اور جو چیز اتاری کی اس سے پہلے۔ وان اکثرکم فاسقون، بے شک اکثر تمہارے فاسق ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بدتر چیز کی، اس سے بری چیز کی، باعتبار جزا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں، من لعنہ اللہ، کہ اس پہ لعنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وغضب علیہ، اور غضب کیا اوپر اس کے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنائے ان میں بندر، والخنازیر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور بندگی کی انہوں نے طاغوت کی۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہٹا دے۔ اولئک شر مکانہ، فرمایا وہی لوگ ہیں بدتر درجے میں، واضلوا عن سواء السبیل، اور بہکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ آواز ذرا پست، دروازے میں کھڑے۔
اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، وہی لوگ ہیں بدتر درجے میں اور بہکے ہوئے ہیں عن سبیل، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ اب دیکھیں کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنایا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی ہے۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، داؤد علیہ السلام کی امت کو حکم تھا ہفتہ تمہارا تہوار ہے، لہذا ہفتے کا احترام تم پہ لازم ہے، اور ہفتے کو تم نے عبادت کرنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو کام نہیں کرنا۔ یہ لوگ شکار کرتے تھے مچھلی کا، ان لوگوں کو شکار سے باز کیا، شکار سے باز نہیں آتے تھے۔ فرمایا تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی۔ جس طرح ہمارا تہوار جمعہ ہے، ہمیں جمعے کے روز سارا دن تو نہیں، البتہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد جمعے کی نماز تک ہر اس کام سے منع کیا جس کا نماز جمعہ سے تعلق نہیں۔ آگے کریں کیا ہے؟ تو ہمیں بھی جمعے کو عبادت کا حکم ہے کہ ہم بھی اپنے رب کی عبادت کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ تو پہلی اذان کے بعد ہر وہ کام جس کا نماز جمعہ سے تعلق نہیں، وہ کام حرام ہے، وہ کام ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے احکام القرآن قاضی ابو بکر ابن عربی اور حضرت حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الگ الگ ہیں۔ فرماتے تھے دونوں میں یہ عبارت موجود ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد اگر کسی نے نکاح بھی پڑھایا اس کو بھی دوبارہ لوٹائیں۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد نکاح جیسا عمل بھی نہیں کرنا، حالانکہ نکاح آدھا دین ہے، نکاح آدھا دین ہے۔ تو جمعے والے دن ہمیں عبادت کا حکم ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد ہمیں کاروبار کرنے کا بھی حکم ہے کہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، دکان کھول سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی امت کو کیا حکم تھا کہ ہفتے کو تم نے عبادت کرنی ہے، مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے یہ لوگ، ایک وہ تھے جو روکنے والے، ایک مچھلی کا شکار کرنے والے تھے، اور ایک وہ تھے جنہوں نے ابتدا میں روکا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے روکنے والوں کے بارے میں تو کہا جنہوں نے ابتدا میں روکا یا بعد میں روکا کہ وہ بچ گئے، جرم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، اور جو خاموش تھے ان کے بارے میں قرآن بھی خاموش ہے، ہم بھی خاموش ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں خبر دوں اس سے بدتر چیز کی، بری چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں باعتبار جزا کے من لعنہ اللہ کے لعنت کی اس پہ اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، اوپر اس کے وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور کر دی ان سے بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے پوجا کی، بندگی کی طاغوت کی۔ اولئک شر مکانا، وہی لوگ ہیں بدتر درجے میں اور بہکے ہوئے عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر، اور تحقیق وہ داخل ہوئے ساتھ کفر کے، وہم قد خرجوا بھی، اور وہ تحقیق نکلے ساتھ کفر کے۔ گویا جب آئے تو کافر تھے، جب نکلے تو کافر تھے، اور زبان سے وہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا کہ ہم ایمان لائے، ہم ایماندار ہیں، حالانکہ ایمان ان کے پاس نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ عَالَمُ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اس کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، نہیں تم ضد کرتے ہم سے، الا ان آمنا، مگر یہ کہ ہم ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وما انزل الینا، اور جو چیز اتاری گئی طرف ہمارے، وما انزل من قبل،
اور جو چیز اتاری گئی اس سے پہلے وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ بے شک اکثر تمہارے فاسق ہیں۔ قل کہہ دیجئے هل انبئکم کیا تمہیں خبر دوں بشر من ذالک اس سے بدتر چیز کی مصوبۃ عند اللہ باعتبار جزا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں من لعنہ اللہ کہ لعنت کی اس پہ اللہ تعالیٰ نے وغضب علیہ اور غضب کیا اوپر اس کے وجعل منہم القردہ اور کر دیے ان سے بندر والخنازیر اور خنزیر وعبد الطاغوت اور عبادت کی انہوں نے طاغوت کی اولئک شر مکانہ وہی لوگ ہیں بدتر درجے میں وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور بہکے ہوئے سیدھے راستے سے وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب آتے ہیں تمہارے پاس قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وقد دخلوا بالکفر اور تحقیق داخل ہوئے ساتھ کفر کے وہم قد خرجوا بھی اور وہ تحقیق نکلے ساتھ اس کے واللہ عالم اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے بما کانوا یکتبون اس کو جو وہ چھپاتے ہیں